أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ آج کی دنیا جن مسائل کا شکار ہے ان کی کوئی گنتی نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی حساب ہے۔ وہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے نان ایشوز کو ایشوز بنا دیا گیا ہے۔ علامتوں پر بیماریوں کے سٹکر لگا دیے گئے ہیں، علامات کو باقاعدہ نام دے کر بیماریاں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، معمولی تکلیفوں کو علاج کے نام پر پیچیدہ بنایا جا رہا ہے، پھر انہیں کنٹرول کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک نزلہ کا مریض معالج کے پاس علاج کی غرض سے گیا۔ سردیوں کے دن تھے، معالج صاحب نے مریض کو ٹھنڈے پانی سے نہانے کا مشورہ دیا۔ مریض نے حیرت سے سوال کیا، جناب کیا ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے میرا نزلہ ٹھیک ہو جائے گا؟ معالج صاحب کا جواب تھا، نہیں، اس سے آپ کو نمونیا ہو جائے گا۔ میرے پاس نمونیا کی ادویات بھی موجود ہیں اور مجھے نمونیا کا علاج کرنا بھی آتا ہے۔ جو نزلہ کے علاج سے کچھ مہنگا تو ضرور ہے، لیکن نمونیا کا علاج کرنا نزلہ کے علاج کرنے سے بہت آسان ہے۔ فی زمانہ کچھ لوگ پریشان ہیں کہ وہ موٹے ہیں، پتلا ہونے چاہتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ اپنے دبلے پن سے پریشان ہیں، موٹا ہونا چاہتے ہیں۔ موٹاپے کا اپنے طویل پیشہ ورانہ کیریئر میں مجھے آج تک ایک ہی فائدہ نظر آیا ہے۔ مریض پر نظر ڈالتے ہی جو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہی کہ مریض کا تعلق کسی کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ ہر کوئی اپنی موجودہ حالت کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن اپنی حالت کے اسباب کو نہ ڈھونڈنا چاہتا ہے نہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ آج کا موضوع چونکہ موٹاپا ہے، اس لیے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ موٹاپے کی 3 قسمیں ہیں۔ عضلاتی موٹاپا، اس میں جسم کے عضلات پھول جاتے ہیں۔ یہ موٹاپا عموماً پہلوانوں اور کھلاڑیوں میں ہوتا ہے، ان کے مسلز اور مچھلیاں ڈیولپ کر جاتی ہیں۔ ان لوگوں کی خوراک عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کھائی کی خوراک کو ہضم کیسے کرنا ہے، جزو بدن کیسے بنانا ہے۔ ان لوگوں کے بدن خوبصورت اور فٹ ہوتے ہیں، ان کی اکثریت باڈی بلڈرز ہوتی ہے، انہیں اپنے موٹاپے سے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اپنی خوراک اور جسم کی ڈیولپمنٹ کو بیلنس رکھنے کا ہنر جانتے ہیں، اپنی ایکسرسائز پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے اور بڑھاپے میں بھی جوان نظر آتے ہیں۔ اگر کبھی اپنی روزانہ کی ورزش چھوڑ دیں یا کم کر دیں، ان کے جسم بے ڈور ہو جاتے ہیں اور بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ودی موٹاپا۔ یہ موٹاپا مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا ان کی خوراک زیادہ ہو، عموماً تھکاوٹ کا شکار ہوتی ہیں اور اس کی وجہ جسم سے فضلات کے اخراج کے نظام میں خرابی ہوتی ہے۔ شروع کے دنوں میں اس کا علاج بہت آسان تھا، تیز قدموں سے واک اور جسم سے فضلات کے نظام اخراج کو بہتر بنا کر مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن گھر کا بند ماحول اور تھکاوٹ کی وجہ سے کاہلی ان کے مسائل میں اضافہ کر دیتی ہے، اور پھر یہ مسائل اتنے الجھ جاتے ہیں کہ کسی سمجھدار معالج کی رہنمائی کے بغیر ان مسائل سے چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کبھی انہیں ڈائٹنگ کا مشورہ دیا جاتا ہے اور کبھی ڈائٹ پلان بنا کر دے دیے جاتے ہیں، لیکن نتیجہ ہمیشہ صفر ہی نکلتا ہے۔ نمبر 3، اعصابی موٹاپا۔ یہ موٹاپا بہت کم لوگوں کے ہوتا ہے۔ ان مریضوں کے جسم پھولے پھولے نرم ہوتے ہیں، زیادہ چل پھر نہیں سکتے، اندھا دودھ کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں اور ان سے بھوک قطعاً برداشت نہیں ہوتی۔ یہ چیدہ علامات اور وجوہات بیان کر دی ہیں۔ ان علامات اور وجوہات کو جان لینے سے موٹاپے کا علاج نہیں ہو سکتا، لیکن تمام معالجین اس طریقے سے ہی علاج کر رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ انسانی جسم میں ایک نظام کام کرتا ہے جسے میٹابولزم کہتے ہیں۔ اسی میٹابولزم کے ماتحت قوت ماسکہ، قوت جاذبہ اور قوت دافعہ کام کرتی ہیں، یعنی خوراک کو اس کے استعمال کے بعد
اس وقت تک جسم میں روکے رکھنا جب تک جسم اس خوراک میں سے تمام خوراکی اجزاء یعنی نیوٹرینٹس جذب نہ کر لیں۔ اس روکی ہوئی خوراک سے تمام نیوٹرینٹس کو جذب کرنے کا نظام اور پھر اس استعمال شدہ خوراک کو جب اس میں سے تمام نیوٹرینٹس جذب کر لیے جائیں جسم سے خارج کر دینا۔ اس میں صرف پخانا ہی نہیں، ہضم شدہ خوراک کے وہ فضلات جو سارے جسم میں پیدا ہوئے پیشاب کے ذریعے اخراج بھی شامل ہے۔ اب اسی میٹابولزم کی خرابی سے ان تنوع قوتوں ماس کا جاذبہ اور دافعہ کے عدم توازن کے باعث دبلا پن اور موٹا پن پیدا ہوتا ہے۔ اب اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جتنے بھی دبلے پتلے لوگ نظر آتے ہیں ان کی خوراک کا اندازہ لگانا ہو تو کسی دعوت یا شادی بیاہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ کئی لوگوں کی خوراک اکیلے ہی کھا لیتے ہیں، اپنے فٹنس کے لیے کوئی خاص ورزش یا جم وغیرہ بھی نہیں کرتے، لیکن رہتے دبلے پتلے ہی ہیں۔ سوال ہے کیوں؟ جواب ہے ان کے قدرت جاذبہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے یا کم کر رہے ہوتے ہیں۔ اندھا دھند خوراک استعمال کرتے ہیں، وہ خوراک ان کے نظام ہضم میں منہ سے داخل ہوتی ہے، مقعد سے خارج ہو جاتی ہے۔ انہیں نظام ہضم یا قبض کی شکایت بھی نہیں ہوتی، ہوتا بس یہ ہے کہ قوت ماسکہ نے ضرورت کے تحت خوراک جسم میں روکی رکھی لیکن قوت جاذبہ نے اپنا کام ہی نہیں کیا یا برائے نام کیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی برتن کے پیندے میں سوراخ ہیں، اس برتن میں جو چیز چاہیں اور جتنا چاہیں وہ کبھی نہیں بھرے گا، جو کچھ بیچ میں ڈالیں پیندے کے سوراخ سے ضائع ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ لوگ خوش خوراک ہوتے ہیں، عموماً ان کی خوراک کی مقدار اور معیار ٹھیک ہوتا ہے لیکن رہتے دبلے ہی ہیں۔ اگر یہ موٹا ہونا چاہیں انہیں اپنی قوت جاذبہ اور قوت دافعہ کی کارکردگی کو بہتر کرنا ہوگا۔ ان کی سستی دور کر دیں، وہ اپنے حصے کا کام کرنے لگیں گے، مریض کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تو ہوگی دبلے پن کی سادہ وجہ اور دبلے پن کا سادہ علاج۔ اس پر مزید گفتگو اس ویڈیو میں آگے کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں موٹاپے کی طرف۔ اگر یہی قوت جاذبہ اور دافعہ اپنا کام پوری دلچسپی اور جان فشانی سے کرنے لگیں تو استعمال شدہ خوراک سے کوئی کام کی چیز ضائع نہیں جانے دیں گے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جذب کر لیں گے۔ اگر ہمارے جسم نے اس جذب شدہ چیز کو استعمال کر لیا پھر تو ٹھیک، ورنہ وہ نیوٹرینٹس ہمارے جسم میں جمع ہو جائیں گے۔ ہمارے جسم میں خوراک 3 طرح کی ہوتی ہے: نشاستہ دار، مٹھاس پر مشتمل غذا یا چربیلی اور روغنیات سے بھرپور غذا۔ ہمارے جسم میں وہ استعداد ہے کہ وہ ان تینوں گروپس کو اور ان گروپس کی غذاؤں کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے، سننے اور پڑھنے میں یہ 3 علیحدہ علیحدہ قسم کی اغذیاء ہیں لیکن ان کے بنیادی اجزاء وہی ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن ہیں۔ اور فیام میں انہیں ہائیڈرو کاربن کہا جاتا ہے۔ ہم جانور پالتے ہیں، انہیں دانہ اور ونڈا ڈالتے ہیں۔ وہ جانور اضافی خوراک جو ان کے جسم میں استعمال سے بڑھ جاتی ہے چربی کی شکل میں اپنے جسم میں سٹور کر لیتے ہیں اور بوقت ضرورت اسے دوبارہ خوراک میں تبدیل کر کے استعمال بھی کر لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیں شوگر کے مریضوں میں عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہیں شوگر کنٹرول کرنے کے لیے میٹھا کھانا بند کر دیا جاتا ہے، واک اور ایکسرسائز کو بڑھا دیتے ہیں۔ نتیجے میں جسم اپنے توانائی کی درکار ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جسم میں موجود چربی کو استعمال کر لیتا ہے۔ مریض کی جلد ڈھیلی ہو کر لٹک جاتی ہے۔ مریض اپنی حالت کا ذمہ دار شوگر کو قرار دیتا ہے لیکن دراصل اس کے غلط پرہیز اور غلط طرز عمل کی وجہ سے اسے یہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس مریض کے ساتھ اس نقصان میں وہ معالجین بھی شامل ہوتے ہیں جو صرف ایک علامت شوگر کو عارضی طور پر قابو میں رکھنے کے لیے وہ اقدامات مریض کو تجویز کر دیتے ہیں جن سے مریض کا بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم میں مختلف ٹیشوز کے تعامل کو سمجھ لیں
اور ان ٹیشوز کو آپریٹ کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی، امراض کا نام و نشان مٹ جائے گا، ہر فرد صحت کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ لیکن افسوس اس ذائقے اور چسکے کا کیا کریں جو قدرت نے ہمارے منہ میں رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی، ہم نے انسان کو خسارے میں پیدا کیا، وقتی خواہشوں اور عارضی فائدوں کے لیے ہم دائمی نقصان اور خسارے کا سودا کر لیتے ہیں۔ اوپر سے بدقسمتی یہ کہ اس پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اضافی چربی کو جمع کرنے کے لیے ہمارے جسم میں فیٹ بینکس ہیں۔ عورتوں میں فیٹ بینک ان کے کولے اور پھر پیٹ یعنی بیلی کی باری آتی ہے۔ مردوں میں پہلا فیٹ بینک ان کا پیٹ یعنی بیلی، پھر کندھے، پھر ان کے تھائز، چہرہ اور آخر میں دماغ کی باری آتی ہے۔ جب اس اضافی چربی کو ختم کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو پہلے دماغ، پھر چہرہ، پھر کندھے، آخر میں پیٹ کی باری آتی ہے۔ جب ہم جسم میں چربی بڑھنے کے اصول اور قانون کو سمجھے بغیر دبلا ہونا چاہتے ہیں، ہمیشہ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ چربی کے ہر مالیکیول نے پانی کے 3 مالیکیول پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہم غیر فطری طریقہ سے دبلا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے جسم میں سے فاقہ یعنی سٹارویشن کا اعلان ہو جاتا ہے۔ چربی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ پکڑے ہوئے پانی کو چھوڑ دیتی ہے۔ مثال سے سمجھیں، ہمارے جسم میں 9 کلو چربی تھی، اس نے اپنے ساتھ 1 کلو پانی اٹیچ کیا ہوا تھا۔ ہمارے جسم میں 4 کلو چربی تھی، اس نے اپنے ساتھ 12 کلو پانی اٹیچ کیا ہوا تھا۔ چربی نے اپنے بچاؤ کے لیے اس پانی کو چھوڑ دیا، ہم خوش ہو گئے، ہمارا وزن 12 کلو کم ہو گیا۔ جب ہم نے دوبارہ کھانا پینا شروع کیا، ہمارے جسم نے چونکہ فاقہ دیکھ لیا تھا، دوبارہ ایسے حالات نہ پیدا ہو جائیں، اس نے 3 کلو چربی اور بنا لی۔ نتیجے میں پرانی چربی نے اپنا چھوڑا ہوا 12 کلو پانی پھر پکڑ لیا اور نئی پیدا شدہ 3 کلو چربی نے 9 کلو پانی پکڑ لیا۔ نتیجے میں پہلے کی نسبت ہمارا وزن 12 کلو مزید بڑھ گیا۔ عام زندگی میں دبلے پن یعنی غربت اور موٹاپا یعنی امیر ہونے کا تعلق آپ کی آمدن اور اخراجات کے میزانیے پر ہوتا ہے۔ آپ کی آمدن اگر بڑھ گئی یا آپ کے اخراجات گھٹ گئے تو آپ کا بینک بیلنس بڑھ جائے گا، اگر اس کے الٹ ہو گیا تو آپ کا بینک بیلنس کم ہو جائے گا۔ ساری دنیا میں آٹو ریپیئر کا نظام موجود نہیں ہوتا، لیکن زندہ انسان میں ایک آٹو ریپیئر کا نظام موجود ہوتا ہے۔ اس نظام کی خرابی سے سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس آٹو ریپیئر کے نظام کو سمجھ لیں، آپ کے دبلے پن اور موٹاپے کے سارے مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ زندگی میں حصہ دار 3 فعال ٹیشوز کا اعتدال صحت کا ضامن ہے: نروس ٹیشوز، مسکولر ٹیشوز اور ایپیتھیلیل ٹیشو۔ غدد جاذبہ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں: وہ غدود جو الکلائن اجزاء کو جذب کرتے ہیں، وہ غدود جو تیزابی یعنی ایسیڈک اجزاء کو جذب کرتے ہیں، اور وہ غدود جو سالٹش یا چربیلی اجزاء کو جذب کرتے ہیں۔ تینوں اقسام کے غدود اپنے کام میں کمی یا بیشی نہیں کرتے۔ ایک وقت میں ایک قسم کے غدد کے افعال میں خلل آتا ہے، انہوں نے اپنا کام بڑھایا ہوتا ہے یا کم کیا ہوتا ہے۔ تشخیص کے بعد ان غدد کی خرابی کو درست کر دیں، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، یوٹیوب ہو یا زبانی لوگوں کے خیالات، ٹوٹکے اور نسخے دیکھ اور سن کر ہنسی بھی آتی ہے اور انہیں بھی سنتے آئے ہیں۔ بڑا ہوا ریٹ اور بڑا ہوا پیٹ واپس نہیں آتا، لیکن میرا علم، میرا تجربہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک ہی بات سمجھاتے ہیں: انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ ہم اس فرمان الہی کو سرسری نظر سے دیکھتے ہیں، اس فرمان کی روح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس فرمان کی روح سے آپ کو فرسٹ پرائرٹی ضرور ملے گی، کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہت سی چیزوں کو سیکنڈ پرائرٹی پر رکھ دیا ہوتا ہے۔ اس لیے وہی چیز آپ کی ہے جو آپ کی وش لسٹ میں فرسٹ پرائرٹی پر ہے۔ سیکنڈ پرائرٹی کبھی نہیں ملے گی، اور اگر ملے گی بھی تو اس وقت جب وہ سیکنڈ پرائرٹی سے فرسٹ پرائرٹی بن جائے گا۔ ہم موٹاپے سے جان تو چھڑوانا چاہتے ہیں،
لیکن وہ ہماری فرسٹ پرائرٹی نہیں ہوتی، اس لیے ناکام رہتے ہیں۔ اسے فرسٹ پرائرٹی پر لے آئیں، ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔